اے گلستان اندلس، وہ دن ہے یاد تجھ کو تھا تیری ڈالیوں پہ، جب آشیاں ہمارا مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیلِ رواں ہمارا۔ اے موج دجلہ سن لے، وہ دن ہے یاد تجھ کو گزرا تھا تیرے اوپر جب قافلہ ہمارا۔ کیا بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ اے عرض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، اے عرض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، ہے خون تیری رگوں میں اب بھی رواں ہمارا۔ سالار کا رواں ہے میرے حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی نام و نشاں ہمارا۔ آج ہم آزاد ہندوستان کی فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ ہمیں نہ صرف آزادی کی دولت میسر ہے بلکہ جمہوریت کی نعمت بھی حاصل ہے۔ ہم ہر سال 15 اگست 26 جنوری کو اپنے قومی دن کے طور پر مناتے اور یاد کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان تاریخی دنوں میں ہم اپنے بزرگوں کی قربانیوں سے سبق حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور بے ساختہ دل و دماغ سے یہ آواز نکلتی ہے کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ ہمارے اکابرین نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں، کتنے ظلم و ستم کو برداشت کیا ہے، کہ آج بھی وطن کا گوشہ گوشہ اور چپا چپا ان کی حب الوطنی اور آزادی کا بہادری کا گواہ نظر آتا ہے۔ کہ اڑائے کچھ ورق لالا نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے، اڑائے کچھ ورق لالا نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری پڑی ہے داستاں میری۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم تقریباً 200 سال تک انگریزوں کی غلامی کا شکار رہے ہیں، 200 سال تک انگریزوں کے پنجہ استبداد میں قید رہے ہیں، 200 سال تک ان کی ماتحتی میں رہ کر ہم نے خون کے آنسو بہائے ہیں۔ مغل بادشاہوں کے زمانے ہی سے انگریزوں کے ناپاک قدم ہندوستان میں پڑنا شروع ہو چکے تھے۔ جہانگیر کے زمانے ہی سے ان کی آمد و رفت کا سلسلہ ہندوستان کے اندر جاری ہو چکا تھا۔ 1498 عیسوی ہی سے ان کی نقل و حرکت شروع ہو چکی تھی، اور برطانیہ کے 100 تاجروں نے مل کر 30,000 پاؤنڈ جمع کیے۔ ان 30,000 پاؤنڈ کی مالیت کے بدلے، ان کی قیمت اور رقم کے بدلے ہندوستان کے اندر کمپنی بہادر بنانے کا پختہ ارادہ کیا گیا۔ چنانچہ 25 دسمبر یا 24 دسمبر 1599 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی والوں نے ہندوستان کے ساحلوں پر سفر شروع کر دیا تھا۔ 1601 عیسوی کے اندر باقاعدہ طور پر ان کی فوجی کارروائیاں شروع ہو چکی تھی، لیکن اللہ جزائے خیر عطا فرمائے حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کو کہ ان کی بادشاہت میں انگریز اپنے قدم ہندوستان میں جمانے میں کامیاب نہ ہوئے۔ ان کی دور حکومت میں انگریز ہندوستان کے اندر اپنا سکہ نہ جما سکے، اس لیے کہ اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ وہ عظیم بادشاہ تھے جنہوں نے بادشاہت کا تاج پہن کر بھی ہمیشہ انصاف ہی کا سکہ چلایا تھا۔ آپ وہ عظیم بادشاہ تھے جنہوں نے تخت خلافت پر بیٹھ کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو یاد دلایا تھا۔ آپ وہ ولی صفت بادشاہ تھے جنہوں نے خزانوں کی چابیاں اپنے پاس رکھتے ہوئے کبھی سرکاری خزانے سے ایک پیسہ اپنے خرچ کے لیے نہیں لیا تھا۔ ٹوپیاں بنا کرتے تھے، قرآن کریم کے نسخے لکھا کرتے تھے، ان سے جو آمدنیاں ہوا کرتی تھی پھر ان سے اپنی ضروریات کو پورا کیا کرتے تھے۔ الغرض جب تک آپ حیات رہے انگریزوں کو ہندوستان کی طرف اپنی ناپاک نگاہیں اٹھانے کی جرت تک نہ ہوئی۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، مغلوں کی حکومت کمزور ہونے لگی، تو انگریزوں نے حکومتی کاموں میں دخل اندازیاں شروع کر دی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا قائم ہونا تھا کہ آہستہ آہستہ
ہندوستان غلامی کی زنجیروں میں جکڑا جانے لگا۔ انگریزوں نے سب سے پہلے بنگال کی زمین کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، اس لیے کہ بنگال کی زمین زرخیز زمین تھی، وہاں کی ہنرمندی مشہور تھی، پورے بھارت کے اندر بنگالیوں کی کارکردگی کا چرچا تھا۔ اس وقت متحدہ بنگال یعنی بنگال کے تقسیم ہونے سے پہلے، بنگال کے ٹکڑے ہونے سے پہلے، اس وقت بنگال کے دارالحکومت مرشید آباد سے 30 میل کے فاصلے پر، اور اب بنگال کے تقسیم ہونے کے بعد موجودہ مغربی بنگال کے دارالحکومت سے 150 میل کے فاصلے پر پلاسی نام کا ایک گاؤں تھا، جس کی زمین کو سب سے پہلے انگریزوں نے خون سے رنگین کیا۔ چنانچہ انگریزی جسل کلائیوں اپنی 3000 فوج لے کر، جس میں 2500 پیادہ اور بقیہ انگریز شامل ہیں، 2500 ہندوستانی اور بقیہ انگریز شامل ہیں، اپنی 3000 فوج لے کر پلاسی گاؤں کی طرف بڑھا ہے۔ اس وقت کے نواب سراج الدولہ اپنی 50,000 فوج لے کر، جس میں 35,000 پیادہ اور 15,000 گھوڑ سوار ہیں، ان کے مقابلے کے لیے جاتے ہیں، لیکن میر جعفر انگریزوں سے ہاتھ ملا بیٹھتا ہے۔ نواب سراج الدولہ کا وزیر غداری کر بیٹھتا ہے، جس کے نتیجے میں 1756 عیسوی کے اندر نواب سراج الدولہ کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور ٹھیک 6 دن کے بعد یعنی 1762 عیسوی کے اندر یہ غدار وزیر میر جعفر بہار، بنگال، اڑیسہ کا بظاہر نواب بن بیٹھتا ہے۔ اس طرح غدار کی غداری کی وجہ سے، ایک منافق کی منافقانہ حرکت کی وجہ سے، ایک ذلیل کی ذلالت کی وجہ سے، ایک ضمیر فروش کے اپنے ضمیر کو بیچ دینے کی وجہ سے، اپنا سودا کر لینے کی وجہ سے، مسلمانوں کے ساتھ غداری کرنے کی وجہ سے، اس ملک کے ساتھ بغاوت کرنے کی وجہ سے، میر جعفر کے نتیجے میں نواب سراج الدولہ کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور انگریز بنگال کی زمین پر اپنی فتح کا جشن منانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بنگال کی زمین پر انہیں فتح کا حاصل ہونا تھا کہ ان کے حوصلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ پھر انہوں نے میسور کی طرف بڑھنا شروع کیا، جہاں پر حیدر علی اور ان کے بیٹے ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کی حکمرانی تھی۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی تصاویر جو کتابوں کے اندر دکھائی جاتی ہے کہ ان کا چہرہ بغیر داڑھی کے منظر عام پر لایا جاتا ہے، کہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی سوانے کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ نے زندگی بھر کبھی خلاف شرع اپنی داڑھی کو قینچی تک نہیں لگائی۔ اللہ سے ڈرنے والے پرہیزگار متقی انسان تھے۔ الغرض 50 سال تک اپنی سرحد کے اندر انہوں نے انگریزوں کو داخل نہ ہونے دیا۔ ان سے 3 جنگیں کی، ہر جنگ کے اندر ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کو فتح یابی ہوئی اور انگریزوں کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، جس کے نتیجے میں 1784 عیسوی کے اندر مجبور ہو کر انگریز ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ سے صلح کرنے پر مجبور ہو گئے۔ پھر حیدرآباد دکن کے لوگوں نے اور مرہٹوں نے اور ان کی فوج کا ایک وزیر میر صادق نے ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کے ساتھ غداری کی اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ جس دن آپ کی شہادت ہوئی اس دن مسلسل 15 گھنٹے بغیر کچھ کھائے پیے ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ نے انگریزوں کا مقابلہ کیا، اور جب چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا گیا، ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کو گھیر لیا گیا، انگریزوں نے پیغام بھیجا کہ ٹیپو، ہم نے تجھے دولتیں دی، تجھ نے دولت کو ٹھکرایا، ہم نے تجھے عزتیں دی، تو نے عزتوں کو ٹھکرایا، ہم نے تجھے مال دیا، تو نے مال کو ٹھکرایا، ہم نے تجھے عہدے دیے، تو نے عہدوں کا کوئی پاس و لحاظ نہ رکھا۔ آج جب تو ہمارے رحم و کرم پر ہے، ہمارے سامنے ہتھیار ڈال دے، ہماری فوجیں تیرا محاصرہ کر چکی ہیں۔ ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ نے جو الفاظ کہے ہیں وہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے، آپ سر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ نے کہا تھا، شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ ٹیپو شیر کی طرح 1 دن جینا زیادہ پسند کرے گا بنسبت اس کے کہ گیدڑ کی طرح اسے 100 سال کی زندگی دے دی جائے۔
آپ نے انگریزوں کے سامنے ہتھیار نہ ڈالے، آخر اکیلے کب تک مقابلہ کرتے؟ آپ کو بھی 1799 عیسوی کے اندر سرنگا پٹنم کے قلعے کے دروازے کے باہر شہید کر دیا گیا۔ آپ کا بے جان جسم پڑا ہوا ہے، آپ کی وفات ہو چکی ہے، آپ شہید ہو چکے ہیں، لیکن آپ کی ناش کے قریب جانے کی کسی کو ہمت نہیں ہوتی۔ ایسی بہادری اور ایسا رعب و جلجلال اور ایسی ہیبت آپ کے چہرے کے اندر تھی، کوئی آپ کے قریب نہیں جاتا تھا۔ انگریز گھبراتا تھا، مٹی کے ڈھیلے مار کر آپ کی وفات کی تصدیق کی گئی۔ میر صادق آپ کے قریب پہنچا اور آپ کے مرنے کی تصدیق کی۔ اس وقت انگریزی جرنل نے آپ کے مبارک جسم پر کھڑے ہو کر کہا تھا، آج سے ہندوستان ہمارا ہے، اب کوئی ہمیں سیر نہیں کر سکتا، ہماری حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا۔ ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کا شہید ہونا ہے کہ پھر پورا ملک ان کے ہاتھوں میں آیا۔ 1803 کے اندر وہ فاتحانہ شان سے دہلی کے اندر داخل ہوئے۔ شاہ عالم کی حکومت تھی، مغل بادشاہ کے آخری چشم و چراغ کو پابند ثراسا اور قیدی بنا کر رنگون برما کے اندر بھیج دیا جاتا ہے، اور 1803 کے اندر دہلی کے اندر وہ اپنا جھنڈا لہراتے ہیں۔ دہلی میں ان کا داخل ہونا ہے کہ باقاعدہ طور پر پورا ہندوستان ان کا غلام بن گیا۔ اس وقت سب سے پہلے ان کے خلاف جس نے فتویٰ دیا اور جس نے آواز اٹھائی وہ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے۔ انہوں نے کہا، اے لوگو، انگریز تمہارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، ان سے دوستیاں کرنا حرام ہیں، ان سے تعلق رکھنا حرام ہیں، ان کی باتوں کو ماننا حرام ہے، ان کا ساتھ دینا حرام ہے، ان کی نوکریاں کرنا حرام ہے۔ آپ نے فتویٰ دیا کہ آپ کے فتوے کا دینا تھا کہ پورے ملک کے اندر آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے۔ حضرت شاہ صاحب کو بڑی قیمت اس کی چکانی پڑی۔ اس کے نتیجے میں آپ کی جائیداد کو ضبط کر لیا گیا، آپ کے مدارس و مساجد پر بلڈوزر چلا دیا گیا، آپ کو زہر دے دیا گیا، جس کے نتیجے میں آپ کی آنکھوں کی روشنی تک متاثر ہوئی، لیکن آپ نے اپنے موقف سے 1 انچ بھی اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹایا اور ہمیشہ ان کی غلامی کو حرام قرار دیتے رہے۔ پھر آپ نے اپنے شاگردوں کو تیار کیا، جن میں حضرت مولانا شاہ اسحاق صاحب اور شاہ اسماعیل شہید علیہم الرحمہ قابل ذکر ہیں۔ آپ کے شاگردوں نے 1818 کے اندر ملک کا دورہ شروع کیا۔ غازی آباد سے اس سفر کا آغاز ہوا، لکھنؤ الہ آباد ہوتے ہوئے ہندوستان کے مختلف علاقوں کا سفر شروع کیا، اور جس کے اندر ہزاروں گناہگاروں نے اپنی گناہوں بھری زندگی سے توبہ کر کے ملک کو آزاد کرانے کے لیے حضرت شاہ صاحب کے شاگردگران کے ہاتھوں پر بیعت فرمائی۔ یہ سفر 2 سال تک جاری رہا۔ پھر 1821 کے اندر دوسرا سفر شروع ہوا، اور یہ جماعت کولکاتہ سے ہوتی ہوئی مکہ المکرمہ پہنچی، حج بیت اللہ کیا۔ اس مبارک سفر کے اندر بھی تقریباً 60,000 لوگوں نے اپنی گناہوں سے توبہ فرما کر ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جان مال کا نذرانہ ان کے شاگردوں کے سامنے پیش فرمایا۔ یہاں پر عجیب صورتحال پیش آئی، انگریزوں کے ساتھ کچھ دوسرے لوگوں نے بھی مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ تو 1826 کے اندر حضرت شاہ اسحاق صاحب اور ان کے رفقا نے ان کا مقابلہ کیا، اور ان کی جیت ہوئی، فتح حاصل ہوئی۔ مفتوحہ علاقوں کے اندر انہوں نے آزادی کا پرچم لہرایا۔ انگریزوں نے بدنام کرنا شروع کر دیا کہ شاہ صاحب کے شاگرد ملک کو آزاد کرانے کی آڑ میں اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ بغاوت ہوئی 1803 کے اندر بالا کوٹ کی پہاڑی پر۔ 1831 کے اندر بالا کوٹ کی پہاڑی پر آپ کو اور آپ کے رفقا کو شہید کر دیا گیا۔ بچے کچھ مجاہدین پہاڑوں کے اندر اپنے مراکز بنانے میں مشغول ہو گئے، غاروں کے اندر خفیہ پناہ گاہ بنائی گئی۔ اس کے بعد 1857 کے اندر سب نے مل کر، تمام دھرم والوں نے، تمام مذاہب والوں نے، اپنوں نے، غیروں نے، سب نے مل کر انگریزوں کا مقابلہ کیا، لیکن تجربہ کم ہونے کی وجہ سے، وسائل کی قلت کی وجہ سے، اپنوں کی غداری کی وجہ سے یہاں بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، اور 1857 میں بہت زیادہ بھارت واسیوں کا نقصان ہوا۔ تقریباً 2 لاکھ سے زائد 1857 کی ایک ہی جنگ کے اندر مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، جن میں تقریباً 51,500 علماء تھے۔ دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا نہ تھا جس پر علماء کی گردنیں نہ ٹنگی ہوں۔ اس کے بعد پھر
1866 یا 67 کے اندر دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا گیا. اس کا مقصد بھی ملک کو آزاد کرانا تھا. 1878 کے اندر انجمن ثمرۃ التربیہ کا قیام عمل کے اندر آیا. اس انجمن کا مقصد بھی ملک کو آزاد کرانا تھا. پھر انجمن جمعیت الانصار بنائی گئی، اس کا مقصد بھی ملک کو آزاد کرانا تھا. پھر 1919 کے اندر جمعیت علماء ہند وجود کے اندر آئی، اس کا مقصد بھی ملک کو آزاد کرانا تھا. اس طریقے سے تمام تنظیموں نے، جماعتوں نے کوشش کی، مختلف بینر تلے آزادی کی کوشش ہوتی رہی. تب کہیں جا کر 1947 کے اندر ہمارا ملک آزاد ہوا. یہ وہ ملک ہے جس کی آزادی کے لیے حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ رحمہ پر انگریزوں کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہوئے. یہ وہ ملک ہے جس کی آزادی کے لیے حضرت شیخ الہند کو مالٹا کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی. آپ کا آخری وقت تھا، جب آپ کو نہلانے لگے تو دیکھا کہ آپ کی پشت مبارک پر ہڈیاں ہی ہڈیاں باقی ہیں، گوشت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ان لوگوں نے بہت افسوس کا اظہار کیا. ان کے شاگرد مولانا حسین احمد مدنی کے پاس لوگ آئے، ان سے پوچھا کہ شیخ الہند کے ساتھ یہ کیا ماجرا ہوا. انہوں نے کہا یہ استاذ محترم کا ایک راز تھا، اپنی زندگی میں بتانے سے انہوں نے منع فرمایا تھا. آج جب وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں تو میں پوری داستان تمہیں سناتا ہوں. جب انگریز گرفتار کر کے آپ کو مالٹا لے گئے، وہاں پر آپ کو قید کر دیا گیا. تحریک ریشمی رومال کے تعلق سے آپ سے تفتیش کی جاتی تھی، آپ پر ٹورچر کیا جاتا تھا، آپ پر تشدد کیا جاتا تھا. انگریز معلوم کرنا چاہتے تھے کہ بتاؤ تمہارے ساتھ اور کون کون شریک تھا. حضرت شیخ الہند جب نہیں بتاتے تو ان کو مارا پیٹا جاتا اور ستایا جاتا، جس کے نتیجے میں ان کی پشت مبارک پر گوشت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی. یہ وہ ملک ہے جس کی آزادی کے لیے مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ کو نبی کے روزے سے گرفتار کر لیا گیا. یہ وہ ملک ہے جس کی آزادی کے لیے حضرت گنگوہی زخمی ہوئے. یہ وہ ملک ہے جس کی آزادی کے لیے شاملی کے میدان کو ہمارے اکابرین نے لہو سے رنگین فرمایا ہے. یہ وہ ملک ہے جس کی آزادی کے لیے ہمارے اکابرین نے بے شمار قربانیاں دی ہیں. جس وقت لوگ انگریزوں کو جانتے بھی نہیں تھے، انہیں پہچانتے بھی نہیں تھے، ان کے مقاصد کو لوگ سمجھتے نہیں تھے، ایسے نازک وقت کے اندر سب سے پہلے ان کے ناپاک ارادوں کو جس ہستی نے سمجھا ہے وہ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمہ ہیں. انہوں نے لوگوں کو باخبر کرنا چاہا کہ لوگوں، انگریز تمہارے ملک میں تجارت کی غرض سے نہیں آئے ہیں، یہ ڈاکو بن کر آئے ہیں، ان کے مقاصد اچھے نہیں ہیں، یہ تمہارے ملک کو غلام بنانا چاہتے ہیں. اس سے پہلے کہ تمہاری زمین تمہیں پر تنگ کر دی جائے، تمہیں کو تمہارے ملک کے اندر قید کر دیا جائے، انہیں یہاں سے بھگا دو. پھر وہی جذبہ حضرت شاہ مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ کے اندر القاء ہوا. انہوں نے لوگوں کو باخبر کیا کہ یہ انگریز بہت خطرناک چیز ہے، آگے چل کے تمہیں ڈسنے والے ہیں، انہیں یہاں سے نکال دیا جائے. پھر وہی جذبہ حضرت مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ کے دل کے اندر القاء ہوا اور آپ نے کھل کر ان کا مقابلہ فرمایا. انگریزی مورخ ٹامسن کہتا ہے، میں دہلی میں اپنے خیمے کے اندر پہنچا، مجھے مردار کی بو محسوس ہوئی. میں نے باہر جا کر دیکھا تو دیکھتا کیا ہوں کہ علماء کو جلتے ہوئے تنوروں پر اور اس کے اوپر تیل گرم کیا جا رہا ہے، جلتے ہوئے تیلوں کے اندر ڈال دیا گیا. میرے دیکھتے ہی دیکھتے 40 علماء بلائے گئے، ان سے کہا گیا، ان کو کے کپڑے اتارے گئے، ان کو برہنہ کیا گیا اور انہیں خنزیر اور سور کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تیلوں میں ڈالنے کی دھمکی دی گئی اور ان سے کہا گیا تم میں سے ایک یہ کہہ دو کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے، ہم تم سے ساری پابندیاں ہٹا دیں گے. لیکن ٹامسن عیسائی ہونے کے باوجود، انگریزی مورخ ہونے کے باوجود اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، ایک عالم بھی ایسا نہ تھا جس نے انگریزوں کے سامنے اپنی گردن جھکائی ہو، ان کی باتوں کو مانا ہو. تمام کے تمام نے خنزیروں کی کھالوں میں بند ہو کر جلتے ہوئے تیلوں پر بھننا پسند کر لیا، لیکن ان کے سامنے گردن نہ جھکائی اور دنیا والوں کو یہ بتایا ہے کہ باطل سے کسی دور میں ہم خوف کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں. یہ وہ ملک ہے
کہ جس کے قانون کو بنانے کے لیے، جس کے آئین کو بنانے کے لیے ہندوستان کے 200 سے زائد ماہرین قانون نے 3 سال تک دن رات انتھکوں، محنتوں، کوششوں کے باوجود 11 مرتبہ اسمبلیاں بٹھا کر 448 دفعات پر مشتمل ملک کا قانون لکھا۔ آج بھی پوری دنیا کے اندر ہندوستان وہ واحد ملک ہے جس کی 448 دفعات ہیں۔ پوری دنیا کے اندر کوئی دیش، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کی 448 دفعات ہوں۔ 1935 سے جو برطانوی ایکٹ چل رہا تھا اسے ختم کر دیا گیا، انگریزوں کے دستور کو ختم کر دیا گیا، گوروں کے قانون کو مٹا دیا گیا اور ہندوستان کا اپنا آئین بنا، اپنا قانون بنا، اپنا دستور بنا، اور دستور لکھنے والوں نے قانون کو اقلیت اور اکثریت کی بنیاد پر نہیں لکھا تھا بلکہ ہمدردی کی بنیاد پر لکھا تھا، انسانیت کی بنیاد پر لکھا تھا، خیر خواہی کی بنیاد پر لکھا تھا، اس انداز میں لکھا تھا کہ کسی پر ظلم نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ بات الگ ہے کہ اب اس پر عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، لیکن لکھنے والوں نے بہت کوششوں اور محنتوں کے باوجود بڑے انصاف سے اس کو لکھا اور دنیا والوں کو یہ بتایا ہے کہ وطن کی عزت و ناموس ہم لٹنے نہیں دیں گے، وطن کی عزت و ناموس ہم لٹنے نہیں دیں گے، ترنگا شان ہے اپنی کبھی جھکنے نہیں دیں گے۔ یہ وہ ملک ہے جو بڑی قربانیوں کے بعد، الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مغل بادشاہوں کے زمانے ہی سے گوروں کے ناپاک قدم ہندوستان میں پڑنا شروع ہو چکے تھے۔ 1498 عیسوی ہی سے ان کی نقل و حرکت کا سلسلہ جاری ہو چکا تھا۔ 1599 عیسوی کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی والوں نے بظاہر تاجر بن کر تجارت کی غرض سے ہندوستان کا سمندری سفر شروع کر دیا تھا۔ 1601 عیسوی کے اندر باقاعدہ طور پر صف بند ہو کر انہوں نے کاروائیاں شروع کر دی تھی۔ سب سے پہلے انہوں نے بنگال کی زمین کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہوئے 1756 کے اندر نواب سراج الدولہ کو شہید کر دیا۔ پھر 6 دن کے بعد 1762 کے اندر اس کے غدار وزیر میر جعفر کو وہاں کا نواب بنا دیا، اور پھر 1784 عیسوی کے اندر ٹیپو سلطان کے سامنے انہوں نے گھٹنے ٹیکے اور غداری اور مکاری کر کے، جھوٹ بول کے، وعدہ خلافی کر کے 1799 عیسوی کے اندر ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کو شہید کر دیا گیا۔ 1803 کے اندر وہ فاتحانہ شان سے دہلی کے اندر داخل ہوئے اور حضرت شاہ صاحب نے ان کے خلاف فتویٰ دیا۔ پھر 1818 سے لے کر 1831 تک ان کے شاگردوں نے ان کا مقابلہ کیا اور 31 میں بالا کوٹ کی پہاڑی پر جام شہادت کو نوش فرمایا۔ پھر اس کے بعد 1857 میں تمام مذاہب والوں نے مل کر ان کا مقابلہ کیا۔ پھر اس کے بعد 1866 یا 67 کے اندر دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا گیا۔ پھر 1878 کے اندر انجمن ثمرۃ التربیہ کا قیام عمل کے اندر آیا، انجمن جمعیت الانصار بنائی گئی۔ 1919 کے اندر جمعیت علماء ہند وجود کے اندر آئی۔ تب کہیں جا کر 15 اگست کو آدھی رات 1947 میں ہمارا ملک آزاد ہوا، اور 26 جنوری 1949 کے اندر جمہوری ملک بنا، اس کا اپنا قانون بنا، اور 1950 کے اندر باقاعدہ اس کے نفاذ کا اعلان کر دیا گیا۔ تب جا کر ہمارا یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ بڑی قربانیاں اس کی آزادی کے لیے دی گئی ہیں، بہت محنتیں اور مشقتیں اٹھائی گئی ہیں۔ سب سے پہلے انگریزوں سے مقابلہ کرنے والے خالص عالم تھے، خالص علماء دین تھے، خالص علماء تھے۔ اس کے بعد پھر مسلمان ان کے ساتھ شریک ہوئے۔ سب سے پہلے مسلمانوں نے مقابلہ کیا، پھر آخر کے اندر تمام مذاہب والوں نے مقابلہ کیا ہے۔ اصل جنگ سب سے پہلے کرنے والے انگریزوں سے وہ مسلمان تھے۔ تو ہماری تاریخ 1857 سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ اس سے 1 صدی پہلے سے ہماری تاریخ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ باریک بینی سے دیکھا جائے تو 1498 عیسوی ہی سے ہماری تاریخ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ الغرض ہمارے بزرگوں نے مقابلہ کر کے دنیا والوں کو یہ بتایا ہے کہ توحید کی امانت سینے میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا، نام و نشاں ہمارا باطل سے دبنے والے، اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان۔